اسپیک ود یور مائنڈ. آپ اپنے دماغ کے ساتھ بات کریں گے اور دماغ بھی آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. جو کمیونیکیشن مائنڈ کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، اور وہ جو کچھ سکھاتی ہے اس میں ایک کانفیڈنس بھی ہوتا ہے. ناظرین، آج کی یہ ویڈیو صرف ان افراد کے لیے ہے جو گریٹر کانفیڈنس کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں احساس کمتری کا شکار ہیں یا اعتماد کھو چکے ہیں، تو اپنے اعتماد کو بحال کرنے اور احساس کمتری کو احساس برتری میں بدلنے کے لیے وہ کوشاں ہیں. گزشتہ 5 برسوں میں نے جتنے بھی کلائنٹس دیکھے ہیں ان میں اکثر ایسے تھے جن کا اعتماد بہت زیادہ وہ کھو چکے تھے یا احساس کمتری کا شکار تھے. ویسے تو میں نے بہت سارے پوائنٹس اکٹھے کیے، لیکن آپ کے لیے سادہ اور آسان 10 پوائنٹس لایا ہوں. یہ 10 فارمولاز ہیں، کہنے کو، دیکھنے کو اور کرنے کو تو یہ بہت ہی سادہ اور عام فہم ہوں گے. ایسے لگے گا کہ جیسے ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، لیکن کولیکٹیولی جب یہ 10 فارمولاز آپ مکس کریں گے، اکٹھے کریں گے، تو پھر آپ کی زندگی میں ایک بدلاؤ آئے گا، اور وہ بدلاؤ منہ بولتا ثبوت ہوگا کہ یہ کوئی عام سے طریقے، عام سے فارمولے نہیں تھے، بلکہ میری 5 سالہ کلینک کی پریکٹس کا جو ہے وہ نچوڑ تھے. 10 ہیبٹس فار گریٹر سیلف کانفیڈنس. اس میں سب سے پہلے اسپیک ود یور مائنڈ. آپ اپنے دماغ کے ساتھ بات کریں گے اور دماغ بھی آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. مائنڈ بھی آپ کو بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اگر آپ سننے والے بنیں تو مائنڈ کے ساتھ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ آپ نے کرنا شروع کرنی ہے، اور پھر اس کمیونیکیشن کے اندر کئی سوال و جواب ہوں گے. مائنڈ خود ہی سوال کرے گا، مائنڈ خود ہی جواب دے گا. آپ کے جو طرز زندگی ہے اس کے اندر سے ہی سوالات آئیں گے، اس کے اندر سے جواب پیدا ہوں گے. آپ اپنے مائنڈ سے کمیونیکیشن تو کھولیے. آپ نے کبھی بھی اپنے دماغ سے خود سے بات نہیں کی. خود کلامی ایک الگ چیز ہے، وہ آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، اکثر شیشے کے سامنے لوگ کرتے ہیں. خود کلامی کی بیماری کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ خود کلامی کی طرح کی ہے، لیکن وہ آپ کے مائنڈ سے آپ کی بات ہے. جو کمیونیکیشن مائنڈ کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، اور وہ جو کچھ سکھاتی ہے اس میں ایک کانفیڈنس بھی ہوتا ہے. تو اپنے مائنڈ کے ساتھ آپ اپنے روابط استوار کریں اور کمیونیکیشن کو اوپن کریں. مائنڈ بہت زور سے بولتا ہے لیکن آپ سنتے نہیں ہیں، آپ کو سنائی نہیں دیتا ہے. آج سے اگر آپ پریکٹس کریں گے، اپنے دماغ کے اندر چل رہی موویز، پکچرز، ساؤنڈز، آوازوں اور کریشنگ مشین کی طرح جو اندر آپ کی ڈسٹربنس اور پریشانی چل رہی ہے اس کو سننا شروع کر دیں، اور اس کا جواب اور حل تلاش کرنا شروع کر دیں. اپنے دماغ کے ساتھ کمیونیکیشن شروع کر دیں. اس میں دوسرے نمبر پہ ہے نرش یور سیلف. اپنی پرورش پر توجہ دیں. اپنے آپ کو، اپنے سیلف کانفیڈنس کے لیے پہلے آپ اپنے آپ کو فزیکلی بھی مینٹین کریں اور مینٹلی بھی اپنے آپ کو تیار کریں. اپنی پرورش کریں، اپنی لرننگ کو بہت تیز کریں. کہتے ہیں کہ سیکھنے والا اگر سیکھنا چاہے تو پکوڑے اور سموسے کے نیچے رکھی اخبار کے ٹکڑے سے بھی سیکھ سکتا ہے، اور اگر نہ سیکھنے والا ہو تو وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیز میں بھی جا کے نہیں سیکھتا. تو آپ اپنی لرننگ کو اوپن کریں. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو بھی ان کے بیہیویئر سیٹ ہو چکے ہیں، جو بھی ان کی عادات بن چکی ہیں، جو بھی ان کے لائف کے پیٹرنز بن چکے ہیں، انہی کے اوپر وہ رہتے ہیں. جیسے کہ فرائیڈ نے بھی کہا کہ پہلے 5 سے 7 سال بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. انہی کے اندر آپ کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ جو بنتے ہیں، وہ پھر ساری زندگی آپ انہی کے اوپر گزار دیتے ہیں. جبکہ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. آپ کی اگر لرننگ اور آپ کی جو دلچسپی ہے، آپ کی لرننگ اینڈ یور انٹرسٹ، یہ اگر آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ لے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے لوگوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے یا بڑے بڑے واقعات سے جب آپ سیکھنا چاہتے ہوتے ہیں تو پھر آپ سیکھتے ہیں. پھر آپ کوئی ایک چیز نہیں سیکھتے، ایک چھوٹے سے کنورسیشن کے اندر سے بھی کئی ساری چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں جو پہلے آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کی ہوتی ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ ان سے بھی سیکھ کے صحیح طریقے سے کرتے ہیں. تو اپنی سیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو آپ تیز کر دیں تاکہ آپ کی پرورش ہمیشہ سے جاری رہے
اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے. جہاں پہ آپ اپنی پرورش کو روکتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے سیلف کانفیڈنس کو بھی روک دیتے ہیں. آپ کا سیلف کانفیڈنس ہمیشہ ترقی کرتا ہے، بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے جیسے جیسے آپ اپنی لرننگ روزانہ کی بنیاد پہ کرتے چلے جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ تب ہی کر پاتے ہیں جب آپ نئی چیزوں کو جگہ دیتے ہیں، لرننگ کو جگہ دیتے ہیں، سیکھتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں. تو پھر جیسے جیسے چیزیں آپ کے پریکٹیکل لائف کا حصہ بنتی ہیں ایسے ایسے آٹومیٹیکلی آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کرتا ہے. اس میں تیسرے نمبر پہ ہے ٹرسٹ یور کانفیڈنس. یعنی کہ آپ کو اپنے جو کانفیڈنس ہے اس کے اوپر ٹرسٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں کانفیڈنٹ ہوں. دیکھیں بظاہر تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے کہ ایک کانفیڈنٹ بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہاں میں کانفیڈنٹ ہوں. نہیں، بہت سارے لوگ ٹھیک ٹھاک کانفیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں. اس لیے وہ بہت ساری جگہوں پہ جا کے اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ یوز نہیں کر پاتے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا پاتے. اور اسی کے اندر اسی کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ٹرسٹ یور ڈیسیجنس. یعنی آپ اپنے فیصلوں کے اوپر یقین رکھیں کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ اگر غلط نہیں ہے، یعنی موریلٹی کی بنیاد پہ اگر وہ ٹھیک ہے، ایتھیکلی وہ ٹھیک ہے، علمی طور پہ وہ ٹھیک ہے، اقدار اس کی ٹھیک ہیں، اور آپ نے کسی سچویشن کے اندر کوئی فیصلہ کیا ہے تو پھر آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ آپ نے ٹھیک ہی فیصلہ کیا ہے. بعض لوگ اپنے ہی فیصلے کے اوپر شک کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کانفیڈنٹ ہیں. کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کانفیڈنٹ ہیں تو وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کا فیصلہ درست بھی ہے یا نہیں ہے. وہ یہی محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہمارا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی تنقید کی گنجائش ہو. اس وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے وہ اپنا کانفیڈنس کھو دیتے ہیں اور ہر اگلے مرحلے کے اوپر وہ پہلے سے بھی بدتر حالات کا شکار رہتے ہیں. اس کے بعد ہے لیٹ گو آف ٹاکسک پیپل. جو زہریلے لوگ ہیں ان کی دوستیاں چھوڑ دیں، ان کے گروپس کو چھوڑ دیں، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں. زہر وہ اگلتے رہیں گے اور آپ برداشت کرتے رہیں گے، اور ان کا زہر آپ اور کتنا برداشت کریں گے، یا اس اٹے ہوئے ماحول کے اندر آپ کتنا رہیں گے. دنیا کی پاپولیشن ایک پرابلم ہے. اتنی زیادہ پاپولیشن کے اندر آپ کو اور لوگ مل جائیں گے تو آپ زہریلے لوگوں کو چھوڑ دیں. وہ ہمیشہ آپ کے اوپر زہر اگلیں گے اور وہ ہمیشہ آپ کے کانفیڈنس کے اوپر ضرب لگائیں گے. ہمیشہ وہ آپ کو باور کروائیں گے کہ آپ غلط بھی ہیں اور آپ ہمیشہ سے غلط رہیں گے، اور آپ کی یہ ڈیسیجنز اور آپ کی یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں. ہاں، اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر الگ بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے، آپ کے معاملات زندگی ٹھیک ہیں، اور پھر بھی آپ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، اور اس تنقید کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو سکھایا جائے، آپ کو راہ راست پہ لایا جائے، تو پھر ایسے لوگوں کو آپ خیر بات کہہ دیں. اس کے بعد ہے پٹ یور سیلف ایٹ فرسٹ. اپنے آپ کو ہمیشہ پریئر رکھیں، پریارٹی دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود غرض بن جائیں، کیونکہ جو خود غرض لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ اپنے آپ کو اوپر رکھتے ہیں. ان کے لیے باقی افراد، باقی دوست، محفل میں موجود باقی لوگ، گروپس میں، ان کی زندگی میں موجود باقی لوگ بالکل بھی کسی قسم کی طرح سے وہ ان کے لیے پریئر نہیں ہوتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ڈیسیجنز کے اندر، اپنے معاملات زندگی کے اندر آپ کتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، کتنا آپ کو ہونا ہے، اور آئندہ آپ جتنے بھی مسائل کا شکار ہیں ان کو کیسے آپ نے حل کرنا ہے. آپ کے اوپر جب بھی انگلی اٹھے گی تو آپ ہی اس انگلی کو نیچے کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے آپ نے سروائیو کرنا ہے. خود کو زیادہ ٹائم دیں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے دماغ کو تیار کریں، سچویشنز کے لیے اپنے آپ کو ہینڈل کروانے کی سچویشن کے اندر رکھیں. اپنے نالج، اپنے علم، اپنے اقدار، اپنی روایات، اپنے ذہن، اپنی مثبت صلاحیتیں جو ہیں ان کو ہمیشہ آپ پالش کر کے رکھیں. تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود غرضانہ کیفیت اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیں گے، لیکن آپ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو پریارٹی ضرور دیں گے. یعنی اپنی صحت کو پریارٹی دیں گے، اپنے کھانے کو، اپنے وقت کو، اپنے سکون کو آپ پریارٹی دیں گے. اور پھر یہ ہے کہ لک ایٹ وٹ یو ہیو اچیوڈ. یعنی اب تک کی زندگی میں جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے وہ کم نہیں ہے. اس کو کمپیریزن نہ کریں کسی کے ساتھ. وہ جو بھی ہے وہ آپ نے کم از کم حاصل کیا ہے، وہ آپ نے اپنی کوششوں سے حاصل کیا ہے، اپنی محنت سے حاصل کیا ہے. اس کو کم تر نہ سمجھیں. کنسیڈر کریں کہ آپ نے کچھ کیا ہے. ہاں اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو پھر آپ اپنی اچیومنٹس جو ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کو لکھ لیں اور اپنے ایکسپیرینس کا حصہ رکھیں. منفی بھی ہو سکتا ہے، مثبت بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو جب بھی آپ اپنے ذہن میں لائیں گے تو اگلے کسی بھی مرحلے کے لیے آپ کو وہ چیزیں، وہ آپ کی اچیومنٹس کانفیڈنس پرووائڈ کرتی ہیں. تو ان کو آپ ضرور یاد رکھیں. اس کے بعد یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ یور فیئرس. یعنی کن کن چیزوں سے آپ خوف کھاتے ہیں یا آپ کو شرم آتا ہے، یا کہاں پہ آپ کے پسینے بہنا شروع ہو جاتے ہیں، کہاں پہ آپ کا دماغ آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، کہاں پہ آپ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتے ہیں، آپ کی اعتماد میں کمی آتی ہے. ایسی تمام چیزیں جو آپ کو فیلنگز آتی ہیں کمزور ہونے کی، کم تر ہونے کی، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ اکٹھی کر لیں، ان کو یاد رکھیں. کیونکہ اگلے مرحلے میں آپ کو جاتے وقت یہ اندازہ ہوگا کہ پچھلی دفعہ اس چیز کے اندر میں کمزور تھا اور یہی میری کمزوری ہے. جہاں پہ آپ اپنی طاقت کو یاد رکھتے ہیں، اپنی اچیومنٹس کو یاد رکھتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی کمزوری کو بھی یاد رکھتے ہیں. تو یوں اگلے مراحل کے اندر، اگلے کاموں کے اندر، مختلف نیکسٹ جو بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے اس سچویشن کے اندر وہ چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ ہاں پچھلی دفعہ میری یہ کمزوری تھی، اس دفعہ میں کوشش کروں گا اپنے کانفیڈنس اور اپنی لاسٹ پریویس اچیومنٹس کی بنیاد پہ کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، میں کچھ حد تک تو کر سکتا ہوں. تو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آئندہ پہلے سے بہتر ہو میرا یہ کام. یہ والی جو کمزوری ہے یہ چھپ جائے، یہ کم سے کم آگے جو ہے وہ ٹریول کرے. تو جب آپ کی یہ عادت ہوگی، آپ کے لائف سٹائل کا یہ حصہ ہوگا کہ آپ اپنی اچیومنٹس کو اور اپنی کمزوریوں کو یاد رکھتے ہوئے ہر اگلا کام کریں گے، تو آپ کا ہر اگلا کام پچھلے سے بہتر کی طرف جائے گا اور آپ کو کانفیڈنس ملے گا. اسٹاپ کمپیئرنگ ٹو ادرس. اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، کیونکہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. آپ جہاں پہ کھڑے ہیں آپ سے اوپر بھی لوگ ہیں اور آپ سے نیچے بھی لوگ ہیں. آپ بس آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں. کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، کیونکہ آپ کسی کے جیسے ہیں ہی نہیں. نہ کوئی آپ کے جیسا ہے، نہ آپ کے حالات کسی کی طرح کے ہیں، نہ آپ کے فائنینشیل ریسورسز کسی کی طرح ہیں. لہٰذا آپ ذہنی اور عقلی طور پہ بھی لوگوں سے مختلف ہیں. آپ علمی طور پہ بھی لوگوں سے مختلف ہیں. آپ کی ایک چیز بالکل یونیک بنائی گئی ہے. تو بالکل بھی کمپیئر نہ کریں، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جی فلاں آپ سے آگے ہے، یہ میرے ساتھ کا آدمی ہے، یہ مجھ سے آگے ہے. شاید اس نے محنت زیادہ کی ہوگی، یا پھر وہ آپ سے زیادہ لکی ہوگا، یا پھر اس کی آزمائش ختم ہو گئی ہوگی، آپ کی آزمائش ابھی تک موجود ہے. تو آپ یہ جب بھی کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک فیئر آتا ہے اور آپ کو احساس کمتری ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمزوری ہے. میں بھی تو محنت کرتا ہوتا ہوں لیکن میں اتنا نہیں کماتا، یا میں اتنا اچھا نہیں دکھتا، یا میرے نمبرز اتنے اچھے نہیں آتے، یا میرا گروپ جو ہے یا میرا سوشل جو ویلیوز ہیں وہ اتنی نہیں ہیں، سوشل سٹیٹس جو ہے وہ میرا اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ فلاں کا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھنے کی سپیڈ کو کم کرتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ان چیزوں میں کہ آپ کمپیئر کرتے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں. تو یہ عادت آپ نے ختم کرنی ہے. اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اندھا کر دینا ہے. یعنی کہ آپ کو نہیں نظر آ رہا، لوگوں کی اچیومنٹ آپ کو اس لیے نظر آنی چاہیے کہ آپ کو بھی ان کی طرح آگے بڑھنا ہے. لیکن لوگوں کی اچیومنٹ آپ کو اس لیے نظر نہیں آنی چاہیے کہ او ہو وہ تو آگے نکل گیا یا نکل گئی، میں آگے نہیں نکلا یا نہیں نکلی. تو ان چیزوں کو آپ کمپیئر بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ایک یونیک انسان ہیں، آپ بالکل مختلف انسان ہیں. آپ کا سینیریو بالکل مختلف ہے، آپ کی قوت مختلف ہے، آپ کی انرجی مختلف ہے، آپ کا
تھنکنگ پیٹرن، تھنکنگ سٹائل مختلف ہے، آپ کا شعبہ مختلف ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ الاؤ یور سیلف ٹو میک مسٹیکس. بالکل اپنے اوپر اس طرح کے بند نہ باندھ دیں کہ بالکل آپ سے تو غلطی نہیں ہونی چاہیے یا آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ان چیزوں کو چھوڑ دیں. اپنے لیے بھی لچک پیدا کریں کہ ہاں میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اور مجھ سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آئندہ میری غلطیاں کم ہوں. لاسٹ ہفتے یا لاسٹ مہینے میں نے 10 غلطیاں کی ہیں. اس مہینے میں میں کوشش کروں گا کہ میں 8 یا 7 غلطیاں کر سکوں، اس سے زیادہ نہ کروں. یعنی آپ اپنے اچیومنٹس، اپنی کمزوریوں کو یاد رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور آپ کے لائف سٹائل میں آپ کے اپنے لیے بھی لچک ہوگی اور دوسروں کے لیے بھی لچک ہوگی کہ ہاں فلاں آدمی سے بھی غلطی ہوئی ہے، مجھے چاہیے کہ میں اسے معاف کر دوں. ہاں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، آئندہ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں. غلطیوں سے مجھے سیکھنا ہے. میں جتنی زیادہ غلطیاں کروں گا میرا کانفیڈنس اتنا زیادہ بہتر بلڈ ہوگا. تو میں اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہوں، مجھے آئندہ بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے. بجائے یہ کہ میں لوگوں کی غلطیوں کی سیکھوں، میں اپنی غلطیوں سے سیکھوں. کچھ جو زیادہ سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں، خود وہ پھر کم سے کم غلطیاں کرتے ہیں. تو یہ آپ کی اپنی ڈومین ہے کہ آپ اپنی ڈومینز کے اندر اپنے شعبے کی مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقلی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے، اپنے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے، اپنی غلطیوں، کمزوریوں، اچیومنٹس کو دیکھتے ہوئے، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کم سے کم غلطیاں کریں گے اور اتنا زیادہ پشیمان نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے. تو پھر آپ کا کانفیڈنس اور جو گریٹر کانفیڈنس ہے وہ ڈیولپ ہو سکے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ویئر کلوتھز دیٹ میک یو فیل بیٹر. یعنی ایسے کپڑے آپ پہنیں گے جن میں آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو، اپنے بازو آپ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے. کہیں سے آپ کو کھینچ نہیں پڑ رہی ہوگی. درزی سے جو اچھے طریقے سے آپ مشاورت کے ساتھ کپڑے سلوائیں گے، جو آپ کے کلر میں اچھے ہوں گے، جو آپ کی سلائی بڑی فنشنگ اس کی بڑی اچھی ہوگی اور ان کا سٹائل اچھا ہوگا. تو ایسے کپڑے پہنتے وقت آپ محسوس کرتے ہیں کہ آج میں مختلف سا لگوں گا. پھر آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو مختلف سے لگیں گے. پھر آپ لوگوں میں جائیں گے، لوگ آپ کو کہیں گے کہ ہاں جی آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ کے کپڑے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. تو مختلف لوگ مختلف انداز سے آپ کو جب بتائیں گے تو آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا. تو آپ کوشش کریں گے کہ آئندہ اس طرز کے کپڑے پہنیں یا وہی کپڑے پہن کے آپ مجمع کے اندر جائیں. تو جب یہ چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ خود سے اگر آپ اچھے کپڑے پہن کے نکلیں گے تو آپ جب بات کرنے جا رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ بہتر محسوس کریں گے. ایون کہ اگر آپ کے کپڑے میلے ہوں گے تو آپ احساس کمتری کا شکار ہوں گے، اور آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، پریسڈ ہوں گے، اچھے ہوں گے، ان کا کلر اچھا ہوگا، وہ موسم کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہوں گے. تو کپڑے بڑے امپورٹنٹ ہیں، آپ کی پرسنالٹی میں وہ اضافہ کرتے ہیں، بہتر محسوس ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کے کپڑے اچھے ہوں گے آپ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ دیکھیں گے. تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ روزانہ اپنے کپڑوں پہ توجہ دیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک چیز کے اوپر توجہ دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے شوز اور اپنے کپڑوں کو اور اپنے ہیئر سٹائل کو توجہ نہیں دے پاتے. وہ سمجھتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، میں جو بولتا ہوں، میں جو کھاتا ہوں، میں جو پیتا ہوں، میں جو معاملات روا رکھتا ہوں، میرا جو اخلاق ہے، صرف یہ کوئی بڑی بڑی چیزیں ہیں. وہ کپڑوں اور جوتوں کو کوئی نہیں سمجھتے ہیں بہتر چیز، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کے کپڑے اور آپ کے جوتے آپ کی پرسنالٹی کا عکاس ہوتے ہیں، اور پھر آپ خود جب ایک پورے پیکج کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی فیملی، اپنے گروپ کا ریپرزنٹیٹر ہوتے ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے آپ جتنے بھی میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں ان میں سب سے پہلے آپ آخری پوائنٹ کے اوپر توجہ دیں گے. سب سے پہلے آپ اپنے کپڑے، اپنے جوتے صحیح کریں گے، اپنا ہیئر سٹائل بہتر بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اوپر کی طرف جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں پوائنٹس ان کی طرف جائیں گے. اگر آپ ان پوائنٹس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں پھر آپ کو بہت ساری چیزیں خود ہی آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی اور لرننگ کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی اور آپ ضرور لرن کریں گے. اور اس کے علاوہ جو باقی پوائنٹس ہیں وہ تب ہی آپ کر پائیں گے جب آپ یہ سادہ اور آسان مراحل طے کر سکتے ہیں،
اور آپ طے کر پاتے ہیں تو پھر آپ اگلے پوائنٹس جو میں نے ابھی آپ کو اگلی ویڈیوز کے اندر بتانے ہیں، پھر آپ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ آپ اپنے کانفیڈنس کو گریٹر سیلف کانفیڈنس کے طور پر نہ صرف اپنے اوپر دیکھیں بلکہ وہ آپ اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنی فیملی اور اپنے اگر آپ اساتذہ ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر بھی اور اپنے انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی بھر سکیں۔ اور اگر آپ گریٹر سیلف کانفیڈنس رکھتے ہیں تو پھر آپ جو بات کرتے ہیں، پھر آپ کے منہ سے جو جملہ نکلتا ہے وہ جملہ لاکھوں کے مجمع کے لیے بھی ایک بھونچال کی طرح ہو جائے گا، ایک طوفان کی طرح ہو جائے گا، ٹوٹ کے برسے گا آپ کا جملہ۔ اور آپ اپنی شناخت لوگوں کے اندر جب منتقل کریں گے تو لوگوں کو ان کی شناخت ابھار کے آپ ان کے سامنے لے کے آئیں گے، اور پھر آپ وہ شخص ہوں گے جو قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ والسلام۔